الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ الطاہرین وعلی اصحابہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. تمام حمد، تعریف، توصیف مالک و خالق کائنات کے لیے جو پوری اس کائنات کا تنہا مالک ہے، خالق ہے، مدبر کائنات ہے. تمام درود و سلام آقا نامدار، محبوب کبریا، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے، آپ کی پاکیزہ آل کے لیے، آپ کے اصحاب کے لیے جو ہدایت کے ستارے ہیں. سورۃ توبہ کی آیت نمبر 119. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے اہل ایمان، کونوا مع الصادقین، تم سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ. تو کائنات کی سب سے بڑی نیکی جو ہے وہ سچ ہے، تمام نیکیوں کی سردار ہے، اور سب سے بڑی برائی یہ جھوٹ ہے اور تمام برائیوں کی جڑ ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا. اس نے کہا حضور مجھ میں بہت برائیاں ہیں، ان میں سے ایک آپ کے کہنے پر چھوڑ دوں گا، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، باقی آپ مجھے نہ کہیں چھوڑنے کو. آپ نے فرمایا بتاؤ کون کون سی ہیں. انہوں نے کہا تو میں چور ہوں، ایک میں شرابی ہوں، ایک میں بدکار ہوں، ایک میں جھوٹ بولتا ہوں. تو ہم نے فرمایا ٹھیک ہے تم جھوٹ بولنا چھوڑ دو. رات کو اس کا خیال ہے چوری کروں، صبح آپ پوچھیں گے چوری تو نہیں کی، تو میں جھوٹ تو نہیں بولنا، چوری نہ کر سکا. تو پھر خیال ہے چلو شراب ہی پی لوں، صبح آپ پوچھیں گے کہ شراب پی تھی تو جھوٹ تو نہیں بولنا، تو پھر پکڑا جاؤں گا، سارے برا بھلا کہیں گے. اسی طریقے سے وہ ساری برائیوں سے توبہ ہو کر اگلے دن آ گیا کہ حضور آپ سب سے توبہ ہے، سب چھوڑ دی. تو یہ آج کل ہم اس کو فتح کا راز سمجھے ہوئے ہیں. یہ سب سے بڑی ہماری غلط فہمی بلکہ کج فہمی ہے، یہ ہماری سوچ کا ٹیڑھا پن ہے. یہ جھوٹ بولنا چاہیے تو ضروری ہے، اس کے بعد تو چارہ نہیں ہے، اس کے ساتھ چارہ نہیں ہے، بربادی کا یہ خبر ہے. حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ مذاق کے طور پر بولنے سے بھی منافع. الصدق ینجی والکذب یہلک، آپ کی حدیث مبارک ہے کہ صداقت آدمی کو نجات دلاتی ہے اور جھوٹ آدمی کو ہلاکت میں مبتلا کرتا ہے. تو جو چیز ہلاکت میں مبتلا کرنے والی ہے وہ کہاں اچھی ہو سکتی ہے. تو خیر، ہم جن لوگوں کو اولیاء اعظام کہتے ہیں یہ وہی لوگ ہیں جو سچے ہیں، جو اپنے قول کے سچے ہیں، اپنے فعل کے سچے ہیں، اپنے کردار کے سچے ہیں، اپنے وعدے کے سچے ہیں، اپنے عمل کے سچے ہیں، اپنے اعتقاد کے سچے ہیں. تمام معاملات ان کے سچے ہیں، کوئی معاملہ جھوٹ پر یا غلط بیانی پر مبنی نہیں ہے. تو یہاں ہم اس سلسلے میں کچھ بزرگان کے اقوال پیش کرتے ہیں. ہم نے عام طور پر یہ روش دیکھی ہے، سنی ہے کہ اولیاء اعظام کی صرف کرامات بیان کی جاتی ہیں. کرامات تو ان کی برحق ہیں، قرآن مجید سے بھی کرامات اولیاء ثابت ہیں، انبیاء علیہ السلام کے معجزات بھی برحق ہیں. لیکن اگر غور کیا جائے تو کرامات اور معجزات دکھانے کی نوبت کب آتی ہے؟ جب منکرین سے بات ہوتی ہے. تو ہم منکرین والی باتیں ساری زندگی ماننے والوں کو سناتے رہتے ہیں. تو آپ نے معجزات کس کو دکھایا؟ حضور سے جو نہیں مان رہے تھے. انہوں نے کہا جی ہم تب مانیں گے چاند کو 2 ٹکڑے کر دیں. کیوں کہا؟ وہ تو مانتے نہیں تھے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کو 2 ٹکڑے کر دی. تو یہ معجزہ تھا.
اسی طرح اولیاء اعظام کی جب بہت زیادہ شک و شبہ لوگ کرتے ہیں تو کبھی کرامت کا اظہار ان سے ظاہراً ہو جاتا ہے، ورنہ ان کا تو ہر لمحہ کرامت ہوتا ہے۔ اولیاء اعظام کا اٹھنا کرامت ہے، بیٹھنا کرامت ہے، چلنا کرامت ہے، بولنا کرامت ہے، ہر چیز۔ ان کی سب سے بڑی کرامت یہ ہے کہ یہ گمراہی کی طرف گئے ہوئے دلوں کو پھیر کر رہنمائی کی طرف لے آتے ہیں، روشنی کی طرف لے آتے ہیں۔ اندھیرے کے سفر پہ جانے والوں کو اللہ تعالیٰ کے نور کی روشنی دکھاتے ہیں، وہ اپنا راستہ چھوڑ کر صحیح راستے پر آ جاتے ہیں۔ تو سب سے زیادہ قیمتی ان کے اقوال ہیں، ان کی باتیں ہیں، ان کی تعلیمات کے معجزات کو تو دہراتے ہیں، ان کے اقوال کو، افعال کو، تعلیمات کو ہم نے پسے پشت ڈال دیا ہے۔ یہی ہمارے زوال کا سبب ہے، جو ہم نے جس چیز کو اپنانا تھا وہ چھوڑ دیا۔ ایک بزرگ حضرت رویم رحمۃ اللہ علیہ ہیں، یہ حضرت رویم حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے ہم عصر ہیں۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ بڑا نام ہے، ان کو سید الطائفہ کہتے ہیں کہ اولیاء اعظام کے سردار کہتے ہیں۔ حضرت رویم بھی ان کے ہم عصر ہیں۔ ان کا طریقہ کار تھوڑا مختلف تھا۔ حضرت جنید فقر میں رہتے تھے، گھر میں کچھ نہیں ہوتا تھا، سب اڑا دیتے تھے۔ حضرت رویم بڑے امیرانہ ٹھاٹھ سے رہتے تھے، تکیے سے ٹیک لگا کر بیٹھتے تھے، خوبصورت لباس پہنتے تھے، لیکن تھے اصل میں فقیر، دل کے فقیر تھے۔ ان کے معاملات اللہ تعالیٰ کے ساتھ سچے تھے۔ تو ان کے اقوال سے مثلاً ایک ان کا قول ہے کہ آپ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے کا کیا مطلب ہے، یا محبت کا کیا معنی ہے؟ فرماتے ہیں کہ تمام حالات میں محبوب سے موافقت کی جائے۔ پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ماننا، اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ سے محبت نہیں ہے تو ہم نہیں مانتے ہیں، یہ بنیادی بات ہے۔ اور آج کل ہم 99% ماننے والے نہیں مانتے ہیں کہ ہمیں محبت کسی اور سے ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں ہے، محبت کا رشتہ کہیں اور ہے، عقیدت کی زبان کی حد تک بات کہیں اور چل رہی ہے، دل کہیں اور ہوتا ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں محبت تمام حالات میں محبوب سے موافقت کرنا ہے۔ کتنا موافقت ہو کہ اللہ تعالیٰ کوئی تکلیف دے تو اس تکلیف پہ خوش ہو جائے کہ میرے محبوب نے مجھے یاد کیا ہے نا اس تکلیف، واہ کیا خوب ہے، مزہ آ گیا ہے۔ بھوکا رکھا ہے اس نے، واہ میرا مالک ہے نا، میرا محبوب ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں، اسے میرا بھوکا رہنا پسند ہے، تو چلو اور صحیح۔ اسی طرح حتیٰ کہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ موت دینا چاہے تو موت کو خوش آمدید کہے کہ اے موت تو میرے لیے آ رہی ہے نا، تجھے مالک میرے نے بھیجا ہے، بسم اللہ آ جا، میں تیرے لیے تیار ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ کی رضا کا طالب ہو، اللہ تعالیٰ کی کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے۔ تو راضی ہونا کیا ہے کہ مصیبت سے لذت حاصل کرے۔ راضی ہونا کیا ہے؟ مصیبت سے لذت حاصل کرے، بیماری سے لذت حاصل کرے، تکلیف سے لذت حاصل کرے، یہ اللہ تعالیٰ کی رضا ہے۔ آدمی ہر وقت اللہ تعالیٰ کی یاد میں رہے، ہر وقت اتنا اس کی یاد میں کھو جائے، اتنا اس کے ذکر میں منہمک ہو جائے کہ اس کو ہر چیز بھول جائے۔ مثلاً وہ فرماتے ہیں کہ 20 سال ہو گئے مجھے کھانے کا خیال نہیں آتا۔ حضرت رویم رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں 20 سال ہو گئے مجھے کھانے کا خیال نہیں آتا، جب سامنے رکھ دیا جاتا ہے تو کھا لیتا ہوں، میرا خیال اللہ تعالیٰ کی یاد سے کہیں اور نہیں جاتا، کھانے پینے کی طرف نہیں جاتا۔ یہ باتیں وہ بتاتے نہیں ہیں اپنی، بتاتے کس کو ہیں؟ اپنے مریدین کو سمجھانے کے لیے کہ اس کا کیا معنی ہے، اللہ تعالیٰ کی یاد میں منہمک ہونے کا کیا معنی ہے، کھانا بھول جائے، پینا بھول جائے۔ اور یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ صوفیہ کرام دراصل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے کامل متبعین ہیں، اتباع کرنے والے ہیں کاملیت کے ساتھ۔ اگر ہم ان واقعات کو آپس میں جوڑیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے۔ ایک دفعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھوڑا سا ستو کھجوریں ساتھ لے کر، پانی لے کر غار ہرا میں چلے گئے۔
اب بیوی کو پتہ ہوتا ہے اتنی خوراک کتنے دنوں کی ہے، تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے محسوس کیا خوراک تو تھوڑی تھی، وہ تو ختم ہو گئی ہوگی، آپ واپس نہیں آئے، اللہ خیر کرے۔ غار کی تنہائی ہے، بہت اونچائی پہ جاتے ہیں، وہاں موذی جانور پھرتے ہیں، وہاں سانپ ہوتے ہیں، وہاں خطرات ہوتے ہیں، تو آپ واپس نہیں آئے، تو راز ہے کسی کو بتانا بھی نہیں ہے۔ تو آپ 55 سال کی عمر میں اس پہاڑی پر چڑھ جاتی ہیں، جب جا کے دیکھتی ہیں تو غار ہرا میں آپ عبادت میں مشغول ہیں، شکر پڑھتی ہیں کہ آپ ٹھیک ہیں، ادھر دیکھتی ہیں تو سامان رکھا ہوا ہے، جو لے گئے تھے وہ بھی رکھا ہوا ہے۔ جب آپ عبادت سے فارغ ہوئے تو آپ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کھایا کچھ نہیں؟ آپ نے اس سامان کی طرف دیکھا، آپ نے فرمایا دال، میں تو بھول گیا، میں تو بھول گیا۔ اب رویم کی بات آپ دیکھیں کیا کہتے ہیں، 20 سال سے کھانے کا خیال نہیں آیا، سامنے رکھ دیتے ہیں تو کھا لیتا ہوں، خیال اس طرف نہیں جاتا۔ خیال کس طرف جاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی یاد کی طرف۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی یاد، اپنی محبت، اپنی معرفت عطا فرمائے، ہمیں سچا مسلمان بنائے۔ ہم نام کے مسلمان ہیں، ہم مسلمانی پہ دھبا ہیں، ہم مسلمانی پہ دھبا ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ سچا پکا مسلمان بننے کی توفیق دے۔